خواجہ سعد رفیق ایک بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے ان کو. ان کا ٹویٹ آیا کہ وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ٹانگیں کھینچنے والے، سازشیں کرنے والے اور گھسیٹنے والے السلام علیکم ناظرین. اگر ہم بات کریں آج کے اس لائیو پروگرام کی، تو آج کے اس لائیو پروگرام کے اندر حامد میر نے بڑے اہم انکشاف کر دیے. آئیے پہلے حامد میر کی مکمل گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. سازشیں کرنے والے اور گھسیٹنے والے پچھتائیں گے لیکن وقت گزر گیا ہوگا. وہ کس چیز سے خبردار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کو الیکشن سے پہلے ہی ان حالات کا پتہ تھا. جب وہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم بننے والا کوئی نہیں ہوگا، وزارت لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں آپ کو کچھ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. خواجہ سعد رفیق 8 فروری کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. خود نہیں لڑنا چاہ رہے تھے؟ نہیں تیار ہی نہیں تھے. اور انہوں نے پارٹی کو بتا دیا کہ جی میں نے یہ الیکشن نہیں لڑنا. ہار نظر آ رہی تھی. بات تو سن لینا آپ میری. خواجہ سعد رفیق صاحب کو پوچھا گیا کہ آپ کیوں الیکشن لڑنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا جی مجھے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے، آپ کی حکومت تو آ جائے گی لیکن آپ کو بہت ذلیل کیا جائے گا. لیکن میں اس لیے الیکشن نہیں لڑنا چاہتا کہ یہ جو میری کانسٹیچوئنسی ہے، یہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہوئی ہیں، اس کو اس طریقے سے کاٹا چھانٹا گیا ہے، اس طریقے سے توڑا پھوڑا گیا ہے کہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کے کوشش کیا ہے کہ میں یہاں سے نہ جیتوں. تو یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ اور بھی حلقوں میں ہوا. جو اجاز صادق صاحب اور روہیل اصغر صاحب کا جھگڑا ہوا وہ بھی تو اسی کانسٹیچوئنسی کے کاٹ چھاٹ پہ. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ والی کانسٹیچوئنسی میں دیکھ لیں ادھر کیا ہوا ہے، ادھر دیکھ لیں کیا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے جناب کہ ہم لاڈلے بن چکے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پٹ کے مر گئے ہیں، چیخ کے مر گئے ہیں، لیکن ہماری حلقے کی جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہے اور ہماری مرضی کے خلاف ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. تو مجھے اس ڈی لیمیٹیشن میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پوچھا کیا ہونے والا ہے؟ میں کہا اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کوئی اکثریت ملے گی تو آپ کو اکثریت نہیں ملے گی. آپ کو حکومت دے دی جائے گی لیکن آپ کی اکثریت نہیں ہوگی. لیکن اب اسی ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اس مکروہ کھیل جس کا آغاز جعلی تبدیلی کے ٹھیکیداروں، ان کے سہولتکاروں، سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور جرنلسٹ نے کیا، دی اینڈ کی طرف جلد چلا جائے گا. وہ کس اینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ اینڈ تھا جس کا ذکر وہ الیکشن سے پہلے اپنی پارٹی کی قیادت کے سامنے کر رہے تھے. تو جب انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو انفارم کیا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، تو پارٹی نے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا اور آخر میں پھر نواز شریف صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہا کہ نہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے صورتحال کیا ہے، کہ صورتحال کیا ہے. اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں لڑ لیتا ہوں، لیکن میں نے الیکشن نہیں لڑنا. فائنلی ان کے چھوٹے بھائی سلمان رفیق صاحب سے کہا گیا یار انہوں سمجھاؤ. پھر خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریشر ڈالا. تو سعد رفیق صاحب مان گئے. انہوں نے کہا میں الیکشن لڑ لیتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہونا. اب 8 فروری کو جو ہوا، آپ کو یہ بھی اگر یاد ہو کہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کے باقاعدہ اعلان سے پہلے ہی اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور لطیف کھوسا صاحب کو مبارکباد دے دی. ایسے ہی اب ان کو کہا گیا کہ جناب اب آئیے آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد چلیں، وہاں جوڑ توڑ کرتے ہیں. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی جان مجھے اور رانا ثناءاللہ کو ہروا دیا گیا ہے، اب آپ ہمیں اسلام آباد اپنی جنج کے ساتھ لے کے نہ جائے. انہوں نے کہا نہیں آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو سینیٹر بنائیں گے، آپ کو بائی الیکشن لڑائیں، آپ کے بغیر ہم حکومت کیسے چلائیں گے. خواجہ صاحب نے کہا مجھے سارا پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ مجھے اسلام آباد نہ لے کے جائیں. وہ پھر بھی ان کو لے آئے. تو وہ پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے آ گئے. لیکن یہاں پہ بھی آ کے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہ میرے نال پہلے چنگا ہویا ہے نہ اگے چنگا ہوا. اور اس کے بعد جب سینٹ کی ٹکٹیں ایلوکیٹ کی گئی تو اس میں سے خواجہ صاحب غائب، رانا صاحب بھی غائب. تو اب سعد رفیق صاحب کو جو بات 8 فروری سے پہلے پتہ تھی وہ تقریباً 70-80% سچ ثابت ہو چکی ہے. تو اب باقی کوئی 15-20% رہ گیا ہے. وہ کیا رہ گیا ہے؟
مزید ضلالت. یعنی حکومت چلی جائے گی؟ نہیں, حکومت نہیں چلی جائے گی. اچھا, حکومت اگر چلے گی پھر تو تسی مظلوم ہو جانا نا. اس تو طرح پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو باندھ کے رکھیں گے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کو گالیاں پڑھوائیں گے. اچھا, پالیسی کسی اور کی چلے گی, بلیم آپ پہ لگے گا, اور پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ بڑھے گی, اور اتنی زیادہ آپس میں مارا ماری ہوگی کہ اگلا الیکشن شاید آپ نواز شریف صاحب کی قیادت میں لڑنے کے قابل نہ رہیں. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے حامد میر کی مکمل گفتگو سنی, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس ٹائم پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی, تو وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اگر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو وہ بھی آپ کے سامنے کہ تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی تحریک چلانے کا اعلان کر چکی اس حکومت کے خلاف. لیکن اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت کی جانب سے پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے بھی آفر کی تھی کہ آ جائے حکومت بنا لیں, اور وہ حکومت بنا بھی سکتے تھے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے حکومت نہیں بنائی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانا نہیں چاہتی. یہ مطلب پراپیگنڈا کرنا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ہم تحریک چلائیں گے, احتجاج کریں گے, اس کو تو فی الحال آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو ہم اب بھی آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا اس ٹائم وفاق کے اوپر کافی زیادہ ایسے سمجھے کہ وہ گلہ بھی کر رہا ہے اور سوال بھی اٹھا رہا ہے کہ وفاق کسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ صوبے کو نہیں کر رہا. خاص طور پہ خیبر پختونخوا اس ٹائم یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی بجٹ دیا جا رہا ہے, نہ کسی قسم کے ترقیاتی فنڈ دیے جا رہے ہیں, الٹا ہمارے فنڈز روکے جا رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی تعیناتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے جاتے ہیں. دوسری طرف اگر باول نگر میں دیکھیں تو جیسا واقعہ پیش آیا ہے, اس طرح کے افسوسناک واقع جو ہیں وہ پیش نہیں آنا چاہیے. یا پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن مطلب ایسا سمجھے کہ لڑائی جھگڑے اور آپس میں تنازعات, آپس میں مطلب اداروں کی لڑائیاں, عوام کا کوئی کسی طرف سے مطلب ایسا سمجھے کہ عوام کا خیال ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اس ٹائم پنجاب کی صورتحال کی اگر بات کریں تو مریم نواز کافی زیادہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کے اندر صورتحال تھوڑی سی بہتر کی جائے. تو یہ تھوڑی سی سیاسی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی. امید آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, جو کہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ مزیدار ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف, بائے بائے.